بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تمام بہنوں اور بھائیوں کو چینل یسرب کے والے میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، مختار بن ابی عبید ثقفی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ وہ طائف کے رہنے والے اور تابعین میں سے تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے انتقام کے لیے قیام کیا۔ واقعہ کربلا کے وقت مختار نے کوفہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفیر مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا، لیکن ان کی شہادت کے وقت وہ عبید اللہ بن زیاد کے زندان میں تھے، اسی بنا پر واقعہ عاشوراء میں شریک نہ ہو سکے۔ مختار ثقفی نے 66 ہجری میں حکومت وقت کے خلاف قیام کیا اور واقعہ عاشوراء اور قتل امام حسین میں ملوث بہت سے مجرموں کو قتل کیا۔ مختار نے قیام کی کامیابی کے بعد کوفہ پر اپنی حکومت قائم کی اور 18 ماہ حکومت کرنے کے بعد مصعب بن زبیر کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ ان کی قبر مسجد کوفہ میں مسلم بن عقیل کی قبر کے ساتھ واقع ہے۔ اسبغ ابن نباتہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی نے جب مختار بچپن کی عمر میں تھے اپنے زانوں پر بٹھایا ہوا تھا اور اسے قیس کا لقب دیا۔ حضرت علی نے 2 دفعہ اسے قیس کہہ کر پکارا، اسی وجہ سے انہیں کیسان کہا جاتا تھا۔ مختار اہل طائف اور قبیلہ ثقیف سے تھا۔ ان کے دادا مسعود ثقفی حجاز کے بزرگان میں سے تھے اور عظیم القریتین کے لقب سے مشہور تھا۔ مختار کا والد ابو عبید پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابہ میں سے تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد عمر ابن خطاب کے دور خلافت میں جنگ قادسیہ میں شہید ہو گئے۔ ان کی ماں دودومہ بنت عمرو ابن وہب تھی۔ ابن تیفور نے انہیں بلاغت اور فصاحت کا حامل قرار دیا تھا۔ مختار کے بچپن کے زمانے کے بارے میں کوئی دقیق معلوم تاریخ میں ثابت نہیں ہے اور ان کے بارے میں جو معلومات ثابت ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لینے کی خاطر چلانے والی ان کی تحریک کے دوران سے ہے، اس لیے ان کی شخصی زندگی سے متعلق بہت ہی کم روایات نقل ہوئی ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل کی کوفہ کی آمد کے موقع پر مختار ان افراد میں سے ایک تھا کہ جنہوں نے حضرت مسلم کی حمایت کا اعلان کیا۔ اسی وجہ سے حضرت مسلم جب کوفہ میں آئے تو مختار کے گھر تشریف لے گئے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم کی مخفی گاہ مختار کا گھر ہے تو وہ وہاں سے ہانی ابن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ تاریخ شواہد بتاتے ہیں کہ مختار ہمیشہ حضرت مسلم کی حمایت کے لیے تیار تھا اور حضرت مسلم کی شہادت کے دن بھی مختار کوفہ سے باہر ایک مقام پر آپ کی حمایت اور دفاع کے لیے افراد کی جمع آوری میں مشغول تھا۔ مختار جب کوفہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم اور ہانی ابن عروہ دونوں شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت مسلم ہانی ابن عروہ کی شہادت کے بعد ابن زیاد مختار کو بھی شہید کرنا چاہتا تھا، لیکن عمرو ابن حریث کی وساطت سے مختار کو امان مل گئی، لیکن ابن زیاد نے تازیانے کے ذریعے مختار کی ایک آنکھ کو زخمی کر کے اسے زندان روانہ کر دیا۔ یوں مختار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام کے اختتام تک کوفہ میں ابن زیاد کے زندان میں قید تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اسرا کو کوفہ لایا گیا تو ابن زیاد نے امام حسین کے حامیوں منجم اللہ مختار کو امام حسین کے سر کو دکھانے کے لیے دربار میں بلایا۔ اس موقع پر مختار اور ابن زیاد کے درمیان تلخ کلمات کا تبادلہ ہوا اور مختار نے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دیکھنے کے بعد بہت ہی گریہ زاری کی اور اپنے سر پر مارنے لگا۔ واقعہ کربلا کے بعد عبداللہ ابن عمر کی وساطت سے یزید نے مختار کو آزاد کر دیا، کیونکہ مختار کی بہن یعنی صفیہ بنت ابی عبید عبداللہ ابن عمرو کی زوجہ تھی۔ اس کے کہنے پر اس نے یہ وساطت کی تھی۔ البتہ عبید اللہ ابن عمر نے آزادی کے وقت مختار سے یہ عہد لیا کہ 3 دن سے زیادہ کوفہ میں قیام نہیں کرے گا اور اگر 3 دن کے بعد اسے کوفہ میں دیکھا گیا تو وہ خود اپنے خون کا ذمہ دار ہوگا۔ مختار یزید کی ہلاکت کے 6 ماہ بعد اور ماہ مبارک رمضان کی 15 تاریخ کو کوفہ واپس پہنچا۔ ابن زبیر نے عبداللہ ابن متی کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو مختار نے اس سے مقابلہ کر کے کوفہ پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ 14 ربیع الاول سن 66 ہجری قمری کو مختار نے امام حسین اور آپ کے باوفاض خواب کے خون کا بدلہ لینے کی نیت سے قیام کا آغاز کیا تو کوفہ کے شیعوں نے بھی مختار کا ساتھ دیا۔ مختار کہا کرتا تھا کہ خدا کی قسم اگر قریش کا 2/3 حصہ بھی قتل کر دیا جائے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہوگا۔
مختار نے اس قیام کے دوران شمر ابن ذی الجوشن، خولہ ابن یزید، عمر ابن سعد اور عبیداللہ ابن زیاد جیسے ظالمین اور فاسقین افراد کو جو کربلا کے واقعہ میں خود شریک یا ان کا اس واقعے سے تعلق تھا، ان کو جہنم واصل کیا۔ اس قیام میں ابراہیم ابن مالک اشتر نے بھی مختار کا ساتھ دیا اور وہ مختار کی فوج کا سپہ سالار تھا، اور اس نے عبیداللہ ابن زیاد کو موصل میں واصل جہنم کیا۔ جب مختار نے عبیداللہ ابن زیاد اور عمر ابن سعد کا سر محمد ابن حنفیہ کے لیے بھیجا تو اس وقت آپ مسجد الحرام میں کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ آپ نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہا کہ جس وقت امام حسین کا سر عبیداللہ ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا تھا تو وہ کھانا کھانے میں مصروف تھا، اور جب ابھی اس کا سر ہمارے پاس بھیجا گیا ہے تو ہم بھی اسی حالت میں ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ اس کا سر مسجد الحرام میں لٹکایا جائے تاکہ ہر ایک اسے مشاہدہ کر سکے۔ مختار نے اس قیام میں 2 نعروں یا لسارات الحسین اور یا منصور امت کا استعمال کیا۔ مختار نے جنگی لباس زیب تن کرتے وقت اپنے انہی 2 نعروں کے ساتھ اپنے سپاہیوں کو جنگ کی اطلاع دی، البتہ ان 2 نعروں کا اس سے پہلے بھی استعمال ہوا تھا۔ یا منصور امت پہلی بار جنگ بدر میں، جبکہ یا لسارات الحسین کے نعرے کے استعمال اس سے پہلے توابین کے قیام میں استعمال ہوا تھا۔ اسی طرح جب عمر ابن سعد مارا گیا تو کوفہ والوں نے بھی یا لسارات الحسین کا نعرہ لگایا تھا۔ مختار سکفی اپنے قیام کے بعد 18 ماہ کوفہ پر حکومت کرنے اور 3 گروہ شام میں بنی امیہ، حجاز بن آل زبیر اور کوفہ کے سرداروں سے جنگ کرنے کے بعد آخر کار 14 رمضان سن 67 ہجری قمری کو 67 سال کی عمر میں مصعب بن زبیر کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ مصعب کے حکم پر مختار کا ہاتھ کاٹ کر مسجد کوفہ کی دیواروں کے ساتھ کیل کے ذریعے سے لٹکا دیا گیا، لیکن جب حجاج ابن یوسف کوفہ پر قابض ہوا تو چونکہ وہ بھی قبیلہ ثقیف سے تھا، اس بنا پر اس نے مختار کے ہاتھوں کو دفن کرا دیا۔ مختار کے بعد ان کے حامی، جن کی تعداد 6000 تھی، اور انہوں نے مصعب کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ مصعب نے امان دینے کا وعدہ دیا تھا، لیکن اس ملعون نے وعدے کی مخالفت کرتے ہوئے سب کے سروں کو کاٹ کر بدن سے جدا کر دیا تھا۔